اپلائی بھی ویسا جی مگر اس یہ سے کافی اچھا چلے گا، چلے گا تو کافی اچھا. کنیکشن اچھا، باقی مجھے نہیں پتا. ہاں ابھی آج ہم اس کو وہاں رکھ بھی نہیں سکیں گے میرا نہیں خیال، اتنی دور سے تو اس کا رزلٹ بھی تو نہیں ہے. یہ تو ٹیبل پہ رکھتے ہوتے تھے، اور اس کا نہیں اس کا ایک اسٹینڈ تھا. اسٹینڈ میرے پاس دوسری گاڑی میں ہے، موبائل کا نا چھوٹا والا ہوتا ہے اس وہ جس کا ایک وہ نہیں آتا کدھر سے لیں گے. آپ اصل میں اس پہ کھولتے ہیں، آپ کی ایم ڈاٹ فیس بک کھلتی ہے. ایم نہیں کھلی نہیں، آپ وہ اس پہ جائیں نا میسنجر پہ. اچھا جی اسے میں وہاں رکھ کے دیکھوں گا. جی بالکل بھیجیں جہاں آپ ایڈٹ کریں. سر آپ کا کنیکشن کافی ویک ہے، یہ یہاں سے لائیو جا رہا ہے تو ہاٹ اسپاٹ نہیں. بس جی سر جہاں دل کرتا ہے جس کو میرا ٹھیک ہے. آپ اس پہ دیکھیں گے نا تو پھر سے یہ پتہ لگے گا. پورا یہ تو ابھی آپ پہ لگاتے ہیں. آپ وائی فائی پہ نہیں ہے، وائی فائی پہ چلیں گے. ہاں جی جب آپ کہیں.
آپ کے یہاں یونیورسٹی میں کب تک چھٹی؟ مطلب ہو رہی ہے ہماری 15 جنوری سے 30 جنوری. تو اب پیپر پیپر ابھی دسمبر کے آخر میں شروع ہوتی ہے. صرف یہ تو اسکول اور یونیورسٹی میں فرق ہوتا ہے کہ اسکول میں 20 دسمبر سے 30 نومبر بڑے دنوں چھٹی ہوتی ہے. ان دنوں ہمارے پیپر ہو جاتے ہیں پھر ہم وہ آگے چھٹیاں لے لیتے ہیں لوگ. 15 سے 30 جنوری. اور لیکن اس کے پیچھے ایک اور بھی ایک آج ایڈمیشن ہوتا ہے. اس دفعہ 16 دسمبر کو ایڈمیشن ختم ہو گیا. ایڈمیشن شروع ہوتی بڑا ہیکٹک ہوتا ہے بڑا. 30 جنوری کے بعد کیا کلاسز ریگولر ہو جائے؟ جی فروری کی 2 مہینے پھر پورا سیمسٹر 4 مہینے ہو جائے گا. فروری سے لے کر جون پہلے ہفتے تک یہ 4 مہینے پورے ہمیں. شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ اقبال مرحوم نے زندگی، اس کے وجود اور کائنات میں جو زندگی کا وجود پذیر ہونا ہے اس پہ بات کی ہے. اور آسمان اور زمین استعارے کے طور پہ بھی رہا ہے اور کائنات کی تخلیق کا ذکر کیا ہے. اس ساری کائنات کی تخلیق اس کا اصل مقصد انسان کو اللہ کی معرفت دلانا ہے. اس لیے اللہ تعالی کی رؤیت اور اللہ کو دیکھنا اور اس کے حضور میں رہنا اور اللہ کا ظاہر ہونا اور اس کے برعکس اللہ کا باطن ہونا، اللہ کا چھپا ہوا ہونا، یہ دونوں حقائق ہیں. اللہ اس قدر پوشیدہ ہے کہ کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی. ایسی آنکھ جو دنیا کے حقائق کا ادراک کر لے اور اس کی رؤیت عالم ملکوت پر حاوی ہو، اس کے باوجود وہ اللہ کو دیکھنے سے ایک الگ جہان ہے. اور اس شخص کا مقام
نبوت کا نہیں، اس سے بھی آگے، یعنی نبوت میں پہنچ کر کے بھی تقسیم ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اور یہ رسول ہیں علیہ السلام جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت بخشی ہے. منہم کلم اللہ، کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا. ورفع بعضهم درجات، اور کچھ ایسے ہیں جن سے کلام نہیں کیا لیکن ان کے مرتبے بلند کیے. کلام ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، کلام ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری طرف جن سے کلام نہیں فرمایا ان کے رفع درجات کا خود فرمایا کہ ان کے درجات بلند کیے ہیں. تو نبوت میں بھی خود آگے ایک مقام ہے خلت، خلیل ہو گئے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا مقام عنایت فرمایا. اس کے باوجود کائنات میں نبی کیوں نہ ہو، وہ آنکھ ہی نہیں ہے جو دیکھ سکے. اللہ اتنا باطن میں ہے، اتنا چھپا ہوا. حالانکہ وہ کہتا ہے کہ ملکوت السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی. اور پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ تاکہ اس کا یقین ہو. یہ یقین کس کو کہتے ہیں؟ یقین سفر ہے تصور سے احساس کا. بس تصور سے احساس تک جو پہنچتا ہے یہ یقین ہے. تصور ہے آگ کا، سردی میں اس کے تصور سے طلب اور سکون پیدا ہوتا ہے. ابھی گیس آ جائے گی، ہیٹر جلائیں گے، کمرہ گرم ہو جائے گا. یہ تصورات ہیں جن سے خوشی پیدا ہوتی ہے اور طلب پیدا ہوتی ہے. موجودہ حالت سے اطمینان نہ ہونا اور بہتر کی جستجو یہ ترقی ہے. موجودہ حالت سے غیر مطمئن ہوتا ہے نا، اور پھر سوچتا ہے کہ اس سے بہتر حالت میں چلا جاؤں. ترقی اسی کا نام ہے نا. تنخواہ مل رہی ہے 50,000، سال کے بعد انکریمنٹ لگے گی. محنت کرتا ہے تاکہ اس 50,000 کی حالت سے نکلے اور 60-70 تک پہنچے. تو موجودہ حالت سے عدم اطمینان اور اس سے بہتر کی طرف سفر کرنا ترقی ہے. تصور میں آتا ہے آگ کا،
اس سے پھر طلب اور طلب سے یہ چلتا ہے اور پھر پہنچتا ہے اور آگ دیکھتا ہے، تو تصور سے نظر تک کا سفر کیا اور نظر سے جو کیفیت پیدا ہوئی ہے اس نے تصور کو پرسانیفائی کیا، تصور کو تصویر کی شکل دی۔ کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ، ہرگز نہیں، اگر تم یقین سے، یقین کا علم تمہیں حاصل ہو جائے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اور تم یقیناً جہنم کو دیکھو گے، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، اور پھر تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ ایک جہنم کا تصور ہی ہے، وَلِعِيَاذُ بِاللَّہ۔ کوئی آدمی دیکھ لے تو تصور سے تصویر کے مرحلے پہ آ گیا۔ پتہ نہیں حکایت کس حد تک درست ہے، لیکن کشاف نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک آدمی ہمارے محلے میں رہتا تھا، ایک دن فجر میں آیا تو سارے بال سفید۔ ہم نے کہا یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے راتوں رات؟ اس نے کہا کہ رات میں نے خواب میں جہنم کو دیکھا اور اتنا شدید خوف تھا کہ اس نے میرے بالوں کا رنگ تبدیل کر دیا۔ تو تصور سے یہ تصویر تک ہی تو نہیں پہنچا، اور اس کے بعد تصور سے احساس تک جب پہنچے گا تو بس یہ یقین ہو جائے گا۔ اب آگ میں اس نے آگ ڈال دیا، آگ کی تپش کو محسوس کیا، تو کہاں تصور تھا اور کہاں احساس؟ تو یقین تصور کا احساس میں تبدیل ہو جانا، اس کا نام بڑا مرحلہ ہے اگر یہ طے کر لے۔ اللہ تصور ہے اور وہ حقیقت ہے، اس جیسی چھپی ہوئی چیز کوئی نہیں۔ زمین و آسمان میں نشانیاں دکھائیں تاکہ ابراہیم علیہ السلام دیکھیں ہماری حکمرانی۔ ملکوت کا لفظ استعمال کیا، عالم ملکوت بہت بڑی چیز، اللہ کی شہنشاہی اور اللہ کی قدرت، بہت بڑا جہان۔ اولم ینظر، کیا لوگوں نے غور نہیں کیا میری بادشاہت پر؟ چار جگہ اللہ کے قرآن میں اس ملکوت کو استعمال کیا ہے۔ وہ بھی کہتا ہے سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہت اور زمام کار اللہ کے ہاتھ۔ کل من بیدہ، ان سے پوچھ کون ہے جس کے پاس آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت ہے؟ اور اتنا ظاہر ہے اللہ کہ جو پیدائشی اندھا ہر چیز کو دیکھنے سے محروم ہے وہ بھی غور کرے تو نظر آئے، نشانیاں اس کی۔ اسی لیے وہ غور کی دعوت دیتا ہے، اسی لیے وہ فکر کی دعوت دیتا ہے، کیونکہ اندھا آدمی
اور آنکھوں والا آدمی حقائق تک پہنچے اور حقائق کی علامات قائم ہوتی ہیں۔ حقیقت اور چیز ہے اور علامت کا قائم ہونا اور چیز ہے۔ نابالغ جب بالغ ہوتا ہے تو کوئی علامت قائم ہوتی ہے کہ یہ اب بالغ ہو گیا ہے، لیکن وہ بلوغت کی حقیقت نہیں ہے، وہ علامت ہے۔ علامت اور چیز ہے، حقیقت اور چیز ہے۔ حقیقت اور علامت جب دونوں نبوت کے تابع ہو جائیں تو یہ ایمان ہے۔ حقیقت ہو اور علامت قائم نہ ہو تو یہ بزدلی ہے، اور علامت ہو اور حقیقت نہ ہو تو یہ نفاق ہے۔ حقائق پر علامتوں کا قائم ہونا اور علامت کا خبر دینا کہ حقیقت اس سے ماورا ہے، یہ فطرت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کئی مرتبہ اس بات کا اظہار فرمایا کہ میں اسے قتل نہ کر دوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہو عمر چھوڑ دے، عمر رہنے دے، عمر نہ کر۔ کمال ان تمام روایات میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ ہے کہ حقیقت بھی ہے اور علامت بھی قائم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیویوں نے مطالبہ کیا کہ فراخ دستی، کچھ پیسے زیادہ ملیں، کچھ یہ چیزیں، تو اپنی بیٹی کو بلا کر کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے تکلیف پہنچی نا اور تمہارے گھر آنے کا فیصلہ ہو گیا تو پھر سوائے تلوار کے اور کوئی حل نہیں۔ کمال یہ ہے ان ساری روایات میں کہ حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے جو انہیں لاتی ہے اس پہ کسے مار دے، لیکن اس حقیقت کو اجازت کے تابع رکھا ہے کہ آپ اجازت دیں تو قتل کر دیں، اس کی گردن اڑا دیں، اجازت نہیں ملی تو حقیقت موجود تھی۔ اجازت کے لیے جانا یہ علامت ہے اس بات کی کہ میں ایمان کے کسی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ درجے اور کیفیت میں ہوں تو بھی جو فائنل اتھارٹی ہے اس سے سائن کرانا ضروری ہے، ان سے پوچھنا ضروری ہے۔ یہ ہے حقیقت کے ساتھ اتباع کا جمع ہو جانا، یہ علامت ہے۔ حقیقت ہی نہ ہو اور کہے اسے قتل کر دو، مار دو، تو یہ بزدلی نہیں تو کیا ہے؟ علامت قائم کر رہا ہے اور حقیقت نہیں ہے تو یہ تو نفاق ہے۔ اور حقیقت ہے اور اسے اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے۔ شریعت جو فائنل اتھارٹی ہے اس سے پوچھے بغیر تو یہ اس انسان کی سرکشی، اور سرکشی انسانی نفس کا سب سے مشکل مقام، غالباً اس سے آگے کوئی مقام نہیں، غالباً ابھی تک تو نہیں کھلا۔ نفس انسانی جو ہے نا اس کی بادشاہت ہے پوری،
چیزوں سے بنا ہے. کوئی چیز مثال میں لے لو، بجلی پازیٹیو اور نیگیٹو سے بنی. شربت بناتے ہیں تو ایک پانی ہے اور ایک اور لیکوڈ، دو چیزوں کو جمع کرتے ہیں. نفس انسانی دو چیزوں کے ملنے سے بنا، تقویٰ اور فجور. یہ دو اینٹیں ہیں اور ان دو اینٹوں سے مل کر انسان کا نفس بنا. یہ پوری اس کی عمارت ان دو بلاکس پہ مشتمل ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نفس وما سوّاها، اور پھر اللہ کہتا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور نفس انسانی میں ہم نے فجور بھی رکھا ہے اور تقویٰ بھی رکھا ہے. اگر نفس انسانی میں صرف تقویٰ ہوتا اور فجور نہ ہوتا تو جہنم کیا خوبصورتی پیدا کرتی. نفس انسانی کے فجور کا کمال یہ ہے کہ اسے شکست ہو، اور تقویٰ کا کمال یہ ہے کہ بلڈنگ کھڑی ہو. یہ فجور جو ہے نا، غالباً نفس انسانی کا آخری حصہ ہے. فجورا و تقویٰ. فجور کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس پلاٹ کو صاف کرے، اور تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ عمارت بنائے. تقویٰ اپنی حقیقت میں اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب انسان کا دل راہب ہو جائے. یہ تقویٰ کی انتہا ہے کہ صحیح معنی میں نفس انسانی کا تقویٰ یہ ہے کہ اس کا دل راہب ہو جائے. اور اس انسان کا عمل مجاہد اور عمل مجاہدانہ حد تک پہنچ جائے تو جو جہاد وہ اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. ہزار کافروں کو قتل کرنے سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس انسان کا نفس راہبانہ ہو جائے اور مزاج اس انسان کا یہ مزاج مجاہدوں جیسا ہو جائے اور قلب عشق میں ڈوب جائے. یہ آسان تعریف کر لیتے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا ظہور تنہائی ہے. تینوں بنیادیں اور تین ہی بنیادیں ادھر بھی ہیں. نفس انسانی کی تباہی یہ 6 چیزیں بن جاتی ہیں. جو چاہو پہلے اس کی بات کریں کہ نفس انسانی بنیادی طور پہ تین حصے ہیں. ایک تقویٰ ہے، اس کی بھی 3 شاخیں. ایک فجور ہے، اس کی بھی 3 شاخیں. ان 3 پہ قابو پا لینے کا مطلب ہے پلاٹ ٹھیک کر لیا، اور ان 3 پر تعمیر ہو جاتی ہے. اس لیے جو
شخص بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، اگر ان 6 چیزوں میں فرق نہیں پڑتا تو یا ذکر ناقص ہے یا مضبوط ناقص ہے۔ ان 6 چیزوں پر فرق پڑنا چاہیے، اور شیخ جس مقام پہ ہوتا ہے اگر اسے خود ہی خبر نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے تو اسے اتنے نازک مرحلے میں قدم ہی نہیں رکھنا چاہیے۔ ذکر کی وجہ سے ان 6 چیزوں میں فرق پڑتا ہے، اگر نہ پڑے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا ذکر ناقص ہے یا مضبوط ناقص ہے، یا تو وہ ذکر ٹھیک نہیں کر رہا، اور اگر ذکر ٹھیک کر رہا ہے تو اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، نیت کچھ اور ہے۔ تو چھوٹی سی بات بالکل، لیکن کمال کی چیز ہے۔ شاہ قاری صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ سے کسی نے کوئی تصوف کا بڑا دقیق مسئلہ دریافت کیا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ امام تھے، کیا کہنے اس ہستی کے، مگر جواب اس کا اتنا بلند تر تھا کہ پوچھنے والے کی سمجھ میں آ نہیں سکتا تھا۔ تو اس سے فرمایا کہ یہ جو بات پوچھ رہے ہو نا تو تصوف کے امام حضرت خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ان کے شیخ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات تھے اس درجہ امامت پہ مجھے کچھ نہیں بتایا جو تم پوچھتے ہو۔ حالانکہ اپنے سلسلے کی تعریف بھی تو اپنی ہی تعریف ہوتی ہے، ایسے ہی فضول باتیں ہیں۔ مگر جو آپ سے عرض کیا نا کہ تصور سے احساس تک پہنچنا یہ یقین ہے، اور اسی پہ پورا دین قائم ہے، تو یہ رائے پور کے حضرات تصور سے یقین تک پہنچے ہوئے تھے۔ اندازہ کریں کہ اتنی کم خوراک شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہو گئی تھی، حضرت فرماتے تھے میں رمضان میں بڑی منت سماجت سے عرض کرتا تھا کچھ اور کھا لیں، تو 1-2 لقمے روٹی کے اور 1 کپ قہوے کا، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ میں نے ایک مرتبہ بہت اصرار سے کہا کہ مول صاحب جنت کا مزہ آ رہا ہے، جنت کی چیزیں کھا۔ امام فقیر محمد صاحب تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے لکھا پشاور میں، وفات سے پہلے ان کے بیٹے کہتے تھے کہ ہمیں تو نہیں پتا لیکن بار بار کوئی چیز ہوا میں ایسے ہاتھ رکھتے تھے پھر منہ میں ڈالتے، پھر ایسے کرتے تھے پھر ایسے کرتے تھے۔ تو یہ کیا چیز تھی؟ خود حضرت رحمۃ اللہ کو بھی یہ حال تھا، مولانا صاحب رحمۃ اللہ کو بھی یہ حال تھا، اتنا کم خوراک آدمی ہم نے تو آج تک دیکھا ہے، حیرت ہوتی تھی۔ تصور سے احساس تک پہنچے ہوئے تھے، تو اس لیے ان 6 چیزوں میں فرق پڑنا چاہیے، اگر نہیں پڑتا تو یا ذکر اس کا ناقص ہے یا مذکور ناقص ہے۔ تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تو انہوں نے کہا کہ امامت تو حضرت خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، حضرت سے کوئی ایسے سوال کرتے تو بات تھی ہم سے میں کچھ نہیں مانتا۔ اصل قصہ جو مختصر سا یہ ہے کہ مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ سے ایک آدمی بیعت ہو گیا، تو حضرت نے جو ذکر تھا بتا دیا، پھر آیا اس کے احوال آثار ٹھیک نہیں تھے تو اس نے پھر ذکر
ذکر کیا، پھر اس نے تبدیل کر دیا، پھر تبدیل کر دیا. اتنی تبدیلیوں کے باوجود جب کوئی اثر نہ ہوا تو حضرت واقعی امام تھے. اسے تنہائی میں بلا کے پوچھا کہ یہ ذکر جو کرتے ہو نیت کیا ہے؟ اس کا نیت یہ ہے کہ حضرت آپ سے کچھ دولت ملے تو کچھ پیر بن. حضرت جو پیر بننے کی نیت ہے نا، یہ سارا بگاڑ اس کا ہے. اس کو نکالو اور اپنے آپ کو مٹاؤ، اور اگر نجات ہو جائے نا قیامت میں بس کافی ہے. اس پہ غور کیا کرو. لوگوں کو سکھانا تو دور کی بات ہے. تو اس لیے ان 6 چیزوں پہ اگر ذکر کے باوجود فرق نہیں پڑتا تو شیخ کو سمجھنا چاہیے کہ یار ذکر میں فرق ہے یا مذکور میں. مذکور کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی نیت. اسی لیے فقہا کا اختلاف ہے اس پہ، اور محققین کہتے ہیں کہ یہ جو ذکر کے نتیجے میں اللہ کے علاوہ غیر مقصود ہوتا ہے اس پہ ثواب نہیں ملتا. مثلاً ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کوئی چیز گم ہو گئی، اس کا وظیفہ بتا دیں. تو کوئی بزرگ وظیفہ بتاتے کہ یہ پڑھا تو اس پڑھنے پہ اسے ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ محققین کہتے ہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ تو دوائی ہے جو کھا رہا ہے. چیز مل گئی. عورت اس لیے ذکر کرتی ہے کہ شوہر نوکر لگ جائے، تو کہتے ہیں شوہر کو تابع کرنے کے لیے جو ذکر کر رہی ہو اس کا ثواب کہاں سے ملے گا؟ اصل اس کا مرتب ہوگا شوہر تمہاری بات ماننے لگ جائے گا. تو جو مذکور ہے، جس کا ذکر جس وجہ سے کیا جا رہا ہے، یا وہاں نقص ہے یا اس کے پڑھنے میں نقص ہے، دونوں میں ایک جگہ. اگر اللہ کے علاوہ غیر مقصود ہو، دولت مقصد ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے دولت کے لیے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اس کا نام استعمال کرنا ہے رشتے کے لیے، اس کے نام کا ورد کرنا ہے کسی دنیاوی ضرورت کے لیے، تو اس سے ان 6 چیزوں پہ فرق نہیں پڑتا. ان 6 چیزوں پہ فرق پڑتا ہے جب اللہ کو یاد کرے اللہ ہی کے لیے، تو نفس کی 3 کیفیات پہ فرق پڑے گا اور تقویٰ کی 3 کیفیات پہ فرق پڑے گا. تقویٰ میں جب دل اللہ کے عشق میں ڈوب جائے اور جب عمل میں مجاہدہ پیدا ہو جائے اور اس کی طبیعت میں ربانیت پیدا ہو جائے، تو یہ شخص اصل تقویٰ تک پہنچا. اور نفس میں بھی 3 ہی چیزیں. اتفاق ایسا ہے کہ 3 چیزیں یہاں ہیں اور 3 ہی چیزیں وہاں. نفس میں سب سے بڑا ایلیمنٹ اور سب سے زیادہ مؤثر چیز پہلی ہے سرکشی. سرکشی تباہ کر دیتی. اور دوسری ہے لذت، گناہ کا مزہ، یہ تباہ کر. تیسری ہے غفلت. یہ تینوں چیزیں تباہ کرتی ہیں. یہ نفس امارہ کے اجزاء ہیں اور وہ تقویٰ کے اجزاء ہیں. اور دنیا میں کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس میں یہ 6 چیزیں موجود نہ ہوں. اللہ کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں فسق و فجور بھی رکھا ہے انسان کے نفس میں، اور تقویٰ اس میں تقویٰ بھی رکھا ہے. تقویٰ یہ ہے اور فجور یہ.
قرآن کریم کی ایک ایک آیت جو ہے نا، یہ سمندر ہے پورا معانی کا، اور سمندر اور دنیا آباد ہے ایک ایک آیت میں۔ اب کہنے کو یہ چند لفظ الفاظ ہی تو ہیں کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے اس میں فجور بھی رکھا ہے اور اللہ نے اس میں تقویٰ بھی رکھا ہے، لیکن تقویٰ کیا چیز ہے، فجور کیا چیز ہے، اتنی لمبی تشریح ہے اس لیے قرآن سمجھ میں آ جائے بڑا مشکل ہے۔ ایسے ایسے اشکالات پیدا ہوتے ہیں کہ آدمی کھو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے۔ کافر کی رسائی اگر ان چیزوں تک ہو جائے تو اس کا کفر پختہ ہو جاتا ہے، اور مومن کی رسائی ہو جائے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ مومن عاجز آ جاتا ہے، کہتا ہے رب تو ہی کھول، یہ تیرا کلام ہے، سمجھ نہیں آتا۔ اور کافر مذاق اڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ ان ھذا الا قول البشر، یہ آدمی کی اپنی تصدیق ہے۔ قرآن کے کئی مقامات ایسے ہیں جو نہیں ہوئے۔ کبھی اس کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ شاید کوئی آئندہ نسلوں میں آئے ان چیزوں پر بحث کرے۔ ولیعص باللہ اگر اس تذکرے میں مقصد یہ ہو کہ قرآن میں شک، مقصد تو بہت دور کی بات ہے، نیت میں بھی اگر یہ شک یہ آ جائے کہ قرآن میں کو مشکوک قرار دیا جائے تو کافر ہو جائے، کفر ہو جائے۔ کئی مہینوں سے ایک مسئلے میں پھنسا ہوا، 42 تفاسیر دیکھی، کچھ حل نہیں، اور سوچتے ہیں کہاں جائیں، کس سے دریافت کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور اس بچی کے لیے، اس لڑکی کے لیے صحیح چنگا بھلا مرد جبریل امین اس شکل میں آئے، اور انہوں نے کہا لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تاکہ آپ کو دوں ایک بہت پاک بچہ۔ تو اس نے کہا کہ لم یمسسنی بشر، مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں، ولم اک بغیہ، میں بدکار عورت تھوڑی ہوں، معاذ اللہ۔ قال کذالک، اس نے کہا ایسے ہی ہوگا، قال ربک، تیرے پروردگار کا حکم ہے، وَلِنَجْعَلَكَ آیَاتً لِلنَّاسِ، اور ہم اسے انسانوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے، تیرے بیٹے کو علامت ہوگی۔ یہ ہے نا علامت اور حقیقت۔ حقیقت عیسیٰ علیہ السلام کی امر ہے، باری تعالیٰ کا حکم، اور علامت یہ ہے کہ بچے کی پیدائش۔ اور دوسری جگہ آتا ہے قرآن کریم میں کہ اس نے جبریل امین نے پھونکا۔ اب پھونکنے کے بعد یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت تک یہ سارا پروسیس ہے، ہم کئی مہینے سے اس پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ اس کی صورت کیا بنی تھی۔ اگر یہ کہیں کہ انہوں نے پھونکا اور فوری طور پہ پریگننسی ہوئی، حمل قرار پایا اور فوری طور پہ ولادت ہو گئی، تو یہ جو پوچھنے آئے تھے یہودی کہ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارا باپ برا، وما کانت تیری ماں بھی کوئی برے کردار کی نہیں تھی۔ تو انہیں اتنی بھی عقل نہیں تھی کہ وہ
دیکھتے اس سے کہ چند گھنٹوں پہلے تک تو یہ بچی ٹھیک تھی، یہ چند گھنٹوں میں جو کچھ ہوا ہے یہ اتنا بڑا اس کائنات کا ایک معجزہ، ایک تغیر ہے، ایک اتنی بڑی تبدیلی ہے کہ یقیناً اس بچی کا کوئی ہاتھ نہیں اس میں، یہ تو کہیں اور سے ہی ہے، خدا سے ہی ہے۔ معجزے تو یہودی بھی مانتے تھے، یا تو معجزات کے انکار کرتے ہو نا تو پھر بھی کوئی کہے مانتے تھے۔ کیوں؟ آخر کہ انہوں نے اس پہ اپنے کفر کو، اللہ نے کفر کی بنیادوں میں سے یہودیوں کی ایک قرار دیا ہے۔ اللہ نے کہا وَعَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور مریم پہ بہتان لگانا ان کا، عیسیٰ علیہ السلام کو جائز بچہ نہ کہنا، وَلِيَعْوذُ بِاللَّهِ۔ اللہ کہتا ہے یہ یہودیوں کا کفر ہے۔ تو اتنی بھی عقل نہیں تھی کہ چند گھنٹوں میں اگر یہ ہوا ہے تو وہ جانتے کہ یہ ایک معجزانہ چیز ہے خدا کی طرف سے، اس بچی کا تو کوئی قصور ہی نہیں۔ اور اگر یہ ہوا ہے عام پروسیس کہ وہ پھونکا اور چلے گئے اور جو 8-9 مہینے جتنی بھی مدت تھی وہ پوری ہوئی، تو بچی اسی بستی میں رہتی تھی، وہاں بڑی پاک تھی، نماز پڑھتی تھی، بیت المقدس میں تھی، تو یہ تبدیلی لوگوں نے دیکھی نہیں، خواتین نے دیکھی نہیں۔ اگر انہوں نے دیکھی تھی تو آخر میں پھر سوال کرنا تو پہلے ہی دن شور اٹھ جاتا، چند مہینوں میں ہی شور اٹھ جاتا، اس بچی کو ہو کیا رہا ہے۔ 42 تفسیریں دیکھی لیکن تسلی نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول یہ تھا کہ آنن فانن ہو گیا، پھر ابن کثیر نے یہ لکھا ہے، پھر قرطبی نے اس پہ بحث کی ہے، پھر کہتے ہیں نہیں یہ قول ابن عباس رضی اللہ عنہ، خیر یہ تو ایک علمی بحث ہے، لیکن قرآن ایک آیت، ایک لفظ جو کہتا ہے نا، معانی کا سمندر اس میں چھپا ہوا۔ ایک آدمی اگر کہتا ہے کہ میں نے اس ایٹامک تھیوری کو پڑھا ہے، تو کہنے کہ تو یہ ایک جملہ ہے، لیکن اس ایٹامک تھیوری کے پیچھے کیا کچھ ہے وہ پورا ایک جہان ہے۔ گھنٹوں وہ سمجھائے تو شاید سمجھا نہ پائے۔ اس سے قرآن جو کہتا ہے نا کہ نفس انسانی میں فجور بھی ہے اور تقویٰ بھی ہے۔ فجور کی اساس امارگی، نفس کی سرکشی، فجور کی اساس امارگی یعنی نفس کی سرکشی، اور سرکشی کے بعد دوسری چیز نفس انسانی کی کمزوری، لذت، مزہ، اور تیسری تباہی، غفلت، اور تقویٰ کا تاج اور تقویٰ کی انتہا اس شخص پہ جس شخص کا مزاج راہبان، اور اس کا دل اللہ کے عشق میں رنگ جائے، اور عمل میں مجاہدات، بس یہ تقویٰ ہے۔ تشریح اس کی یہ ہے کہ نفس انسانی میں سرکشی ہے، بات نہیں ماننا چاہتا، کسی کی بات تسلیم نہیں کرنا چاہتا۔ یہ جو چھوٹے اور بڑے کا نظام ہے نا، یہ اسی لیے تباہ ہوتا ہے کہ نفس انسانی میں امارگی ہے۔ وہ کہتا ہے میں ہوں اور یہ میری رائے ہے، سرکشی سر پہ رکھ۔ سب سے زیادہ یہ مزاج فرقوں میں دیکھو نا تو وہابیت میں، بڑے سے بڑے آدمی کا پاؤ کہ اسے کہتے پھر کیا ہوا، وہ بھی تو ہماری جیسے ہی ہے، تمہیں نہیں پتا
تم جیسا شکل صورت میں تھا حقیقت میں نہیں تھا. اس نے پوری زندگی ایک چیز پہ کھپائی ہوئی تھی اور اس کے نتیجے میں وہ لے کے آیا. تم مکھن بازار سے خرید کے لائے ہو گے، اس نے تو اس مکھن کے دہی کے جمنے سے لے کے ٹیڑھی انگلیوں سے نکالنے تک سارا کام تم کیا ہے. جو تجربہ اس کا ہے اور جو کچھ وہ جانتا ہے تم نہیں جانتا. اس لیے وہابیت میں یہ سرکشی اور امارگی سب سے زیادہ ہے. آپ کہیں کہ یہ چیز لکھی ہے مثلاً شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ، پھر کیا ہوا جائے؟ کتاب و سنت سے لاؤ، کتاب و سنت، کتاب و سنت، پھر سنت لے جاؤ تو اچھا اس حدیث میں یہ عیب ہے، اس حدیث میں یہ عیب ہے، اس حدیث میں یہ عیب ہے. پھر اس سے بھی انکار، اس لیے کہ وہ نفس امارہ میں جو سرکشی شامل ہے نا وہ نہیں ملتی. اور پھر وہ کہتا ہے قرآن سے، اور قرآن بتاؤ تو قرآن کی بھی وہ تشریح جو میں کر رہا ہوں قابل قبول ہے، بس تم نے اور کوئی بھی امت نہیں. اور ہوتے ہوتے وہ اپنے نفس کی اس سرکشی کو اللہ کے مقابلے میں لے آتا ہے اور اللہ اسے توڑ دیتا ہے. اور اللہ جب توڑتا ہے تو اللہ کو سب سے بڑی چیز، اس کا سب سے بڑا انعام ایمان ہوتا ہے. ایمان ہی چھن جاتا ہے، چھٹی جو مرضی کرتے ہیں. اس لیے کتنے ہی قرآن سمجھنے کو دعویٰ کرنے والے، قرآن سمجھنے کا دعویٰ کرنے والے دنیا میں ایمان سے بھی محروم گئے. اس سے تو وہی اچھا تھا بیچارہ جاہل جو رکشہ اور گاڑی چلاتا رہا اور امریکہ برطانیہ میں جا کے جہالت کے ساتھ ٹیکسی چلاتا رہا. ایمان کو کیا زیادہ اچھا تھا. اس سرکشی کی انتہا نہیں. نفس انسانی سرکش ہو جاتا ہے، کہیں جھکنے کو تیار نہیں. اور دوسرا عیب نفس انسانی کا لذت، گناہ. گناہ کی لذت میں ڈوب جاتا ہے. مدتوں گناہ کی لذت میں ڈوبتا رہتا ہے، ڈوبتا رہتا ہے. اس لیے صوفیہ اور مشائخ کبھی کبھی ایسا ذکر بتاتے ہیں کہ پہلے سبق میں ہی گناہ کی لذت ختم ہو جاتی ہے. بس وہ گناہ عادتاً جاری ہو سکتا ہے، لذتاً باقی نہیں رہ سکتا، لطف ہی نہیں رہتا اس. تو کب تک انسان کہتا ہے بیکار چیز ہے، چھوڑ، کیا فائدہ ہے اس کا؟ بچھو کا ڈنک نکال دیا جائے، سانپ کا، تو پھر کیا رہے گا؟ پڑا رہے گا. اس لیے گناہ کی لذت کو اور اس کے مزے کو خدا نے بار بار کہا ہے غلط. اگر نفس انسانی میں امارگی اور نفس انسانی میں گناہ سے، اس کی لذت سے خوش ہونے کی کیفیت نہ ہو تو پھر مجاہدہ کس بات کا ہوا؟ مجاہدہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ قربانی دینی پڑتی. وہ اس لذت کو ذبح کرتا ہے، یہ گندگی جلتی ہے، اس سے حرارت پیدا ہوتی ہے اور تقویٰ کا حمام روشن ہوتا ہے. اس لیے
مجاہدہ جو ہے نا وہ اس لذت کے خلاف لڑنے کا بھی ایک نام ہے کہ آدمی لڑتا ہے اس سے، اور اس لڑنے سے تزکیہ آتا ہے، اور جب تزکیہ پیدا ہوتا ہے تو اس سے عمل میں فرق لازمی پڑتا ہے۔ تزکیے سے سوچ پہ بھی فرق پڑتا ہے اور عمل پہ بھی فرق پڑتا ہے۔ اگر اللہ کا ذکر صحیح معنی میں کرے تو ان میں فرق پڑنا چاہیے۔ صحیح طور پہ اگر بارش ہو تو زمین کو بھیگنا چاہیے، اور اگر کیفیت یہ ہو جائے کہ آدمی اس رنگ میں نہ رنگے اور دھوکہ دینے کی کوشش کرے اپنے شہر کو، تو پھر اس جیسی دوائی بھی کسی کی نہیں پھرتی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جسے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو بلڈ پریشر ہے، نمک استعمال نہ کیجیے۔ اب وہ ڈاکٹر کو بار بار کہتا ہے جناب جب سے آپ نے کہا تھا نمک چھوڑ دیا، اور نمک روز کھاتا ہے، تو ڈاکٹر اندھا ہے، اسے نہیں پتا چلتا کہ بلڈ پریشر اس کا کیا تباہ کرتی ہے۔ جو شخص بھی اپنے طبیب کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے اس کا انجام موت ہے۔ اس کا کیا بگڑنا ہے؟ ڈاکٹر اپنے حال پہ قائم۔ وہ کہتا ہے مرو گے تو تم مرو گے، میرا کیا؟ یہ مزاج نبوت کا بھی ہے۔ فتولی عنہم، اور اس نبی علیہ السلام نے اپنا چہرہ پھیرا، اس تباہ شدہ عذاب جن پہ آیا تھا، برباد شدہ قوم کو دیکھا۔ انہوں نے کہا ہائے افسوس، میں تمہیں نصیحت کرتا تھا نا یہ کرتوت نہ کرو، تم نہیں مانے، اللہ کا عذاب تم پہ آنا ہی تھا، یہ ہونا ہی ہے۔ بچہ جس چیز کا بیج ہاتھ پہ لے کے دیکھ رہا ہوتا ہے نا، باپ اس درخت کے پھلوں کو بھی جانتا ہے کہ کیا پڑے گا۔ عمر سکھاتی ہے، استعمال کرے اس کا نصیب ڈوب رکھا ہے۔ یہ بڑا گہرا راز ہے، یہ جو بات صوفیہ زور دیتے ہیں نا کہ ہر وقت کی دعا پڑھو، صبح ہے تو یہ دعا مانگو، شام ہے تو یہ دعا مانگو، یہ غالب کر دیتے ہیں۔ میکینیکل چیزیں جو ہیں اس پہ اسپرچویلٹی غالب آ جاتی ہے، بڑے کمال کی چیز۔ اس لیے کہنے کو تو یہ مستحب ہی ہے، لیکن جو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ واجب اعمال کے قریب قریب ہوتے ہیں۔ بعض صوفیہ جو زور دیتے ہیں کہ ہر وقت اس کی دعائیں مانگو، صبح یہ پڑھو، شام یہ پڑھو، رات یہ پڑھو، کھانا کھاتے ہوئے، بیت الخلاء میں جاتے ہوئے، باہر آتے ہوئے۔ جو ٹائم اپنی میکینیکل چیزیں کر رہا ہوتا ہے، اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ ان کی دعاؤں سے وہ میکانزم رکتا ہے اور اسپرچویلٹی اس پہ غالب آتی ہے۔ ایک مستقل موضوع ہے پھر کبھی سے، لیکن لذت یہ مستقل گناہ میں کشش، یہ کشش اپنے آپ کو کھو دیتی ہے،
اور تزکیے کے اس عمل میں انسان جب سرکشی پہ قابو پائے اور جب گناہ کی لذت ختم ہونے لگے تو پھر طبیعت میں یکسوئی پیدا ہوتی ہے. یہ وہ راز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شِتَاتِ الْأَمْرِ، اور اللہ میں اس سے پناہ چاہتا ہوں کہ میری سوچ منتشر ہو جائے. سوچ کا منتشر ہونا یہ علامت ہے اس بات کی کہ ابھی تک سرکشی میں ہے اور ابھی تک گناہ کی لذت میں جکڑا ہوا ہے. تزکیے میں دو بہت بڑی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. ایک یکسوئی، کام سے کام، ظرف تنگ ہو جائے تو چناؤ میں بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے، اور ظرف وسیع ہو جائے تو چناؤ آسان ہوتا ہے. یہ بات ہمیں تو سمجھ آئی پان کی دکان پہ، اوروں کو اور طرح سمجھ آتی ہوگی، ہے نہیں؟ ٹھیک ہے. پان کی دکان پہ کئی دفعہ پان کھانے گئے نا، ہر آدمی جاتا ہے، اس میں کیا ہے؟ تو ظرف پان کا اتنا سا ہے، اب اس نے ملٹھی ڈالی، پھر اس نے چھالیا، پھر اس نے کھوپرا، پھر میٹھا پان کا کچھ اور بھی. تو ظرف جو پان ہے وہ تو اتنا سا ہے، اب اسے پان چھوٹا ہے، مسالے زیادہ ہیں تو احتیاط کرنی پڑے گی کہ کون کون سا مسالہ ڈالنا ہے. اور پان بڑا ہے اور مسالے کم ہیں اس کی نسبت، پھر آزادی. جب ظرف بڑا ہو جائے تو پھر چناؤ میں آسانی. ظرف تنگ ہو جائے تو اس معنی میں کر کے سرکشی اور لذت پہ جب قابو پاتا ہے تو انسان کو یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے. ظرف سمٹ جاتا ہے، ہر چیز پہ دخل نہیں دیتا. کہتا پہلے ہی کام پورے نہیں ہوتے تو تم ایک اور کام نیا لے آئے. اور تیسری چیز ہے غفلت. یہ تیسرا ستون ہے نفس امارہ کہ آدمی میں سرکشی بھی ہو، پھر لذت ہو، پھر غفلت پیدا ہو جائے. اور بڑا ضروری ہے نفس انسانی کے اس مکر کو سمجھنا کہ گناہ میں لذت کم کر دے گا، گناہ کی لذت کو ختم کر دے گا اور غفلت میں اضافہ کر دے گا. صوفی برباد ہو جائے. کہتا ہے حضرت گناہ چھوڑ دیے، آپ کے ذکر سے اتنی برکت تھی کہ گناہوں میں اب لذت ہی نہیں رہی. شیخ اگر دل کی آنکھیں بیدار ہوں تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ گناہ کی لذت کم ہو گئی اور دعویٰ پیدا ہو گیا کہ میں نیک ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس نے ادھر سے کمی کر دی اور سرکشی میں اضافہ کر دیا. پھر سوجتی ہے دعوے. ہر وہ چیز جو نفس انسانی میں دعویٰ پیدا کرتی ہے نا باطل، حتیٰ کہ شریعت پہ عمل کرنے سے بھی نفس انسانی میں دعویٰ پیدا ہوتا ہے تو گناہ. رائے پور کے حضرات نے
یہ کمال تھا. ایسے بڑے لوگ کہ ہم نے ان کے احوال پڑھے تو اندازہ ہوا کہ بعض لوگ کہتے تھے ایسا اثر محض مجرد بیعت سے ایسا اثر ہوا کہ سارے دعوے مٹ گئے. صرف بیعت سے اتنا اثر ہو گیا کہ دعویٰ مٹ گیا. کسی نے شاہ القادر صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ حضرت آپ کے شیخ میں جو کمال کی بات تھی وہ بتائیے. تو اب یاد نہیں، لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کتنی مدت کا ذکر کیا، 13 سال یا کتنے سال. فرمایا اتنا عرصہ میں ساتھ رہا، سفر میں، گھر میں، خانقاہ میں، ظاہر میں، حجرہ بند اور باطن میں، کبھی ایک لفظ ایسا نہیں سنا جس سے اپنے کمال کی بو آتی. کبھی دعویٰ نہیں سنا. یہ صدیقیت کا مقام ہے، ایک معمولی بات نہیں. امام غزالی نے لکھا ہے کہ آخری چیز جو مقام صدیقیت پہ پہنچ کے دل سے نکلتی ہے وہ دعویٰ. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ عین بیعت میں بھی کہتے ہیں ابو عبیدہ سے کر لو، عمر سے کر لو، اس سے کر لو. لیکن دوسری طرف دیکھو اتنے دانش مند ہیں کہ جب جھگڑا پڑا تو جھگڑے کو نپٹانا تھا نا. فرمایا میں پہلا آدمی نہیں ہوں جس نے اسلام قبول کیا، میں وہی ایک اکیلا نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھا، میں واحد آدمی ہوں جس نے ایسے کیا اور ایسے کیا. وہ مقام اور تھا. امت تباہ ہو جاتی. یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے صدیق. یوسف صدیق ہے اور کہتا ہے کہ مجھے آپ اجعلنی علی خزائن الارض، وزیر خزانہ بنا. اس لیے کہ مخلوق تباہ ہو جاتی اگر نہ آتے. صدیق اکبر نے یہ سارے دعوے اس لیے کیے کہ خلافت کا نظام برباد ہو جاتا. لیکن جب اس نیکی، اس کے اظہار ان چیزوں کا فرمایا کسی اور سے بیعت ہو جائے. اس لیے لکھا ہے لوگوں نے، شاہ عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ صدیقیت کے مقام پر تھے. وجہ اس کی یہ کہ شیخ کہتے تھے کہ ساری زندگی گزاری اور سب کچھ ہونے کے باوجود کبھی ایک لفظ ایسا زبان سے نہ نکلا جس سے ادعا ہوتا ہو کہ ہاں کچھ بھی. اس کا اتنا اثر ہے، اب تک 100 سال تقریباً ہونے چلے ہیں حضرت کے انتقال، لیکن اس سلسلے میں اتنا اثر ہے اب تک کہ جو صحیح معنی میں ان کے سلسلے میں اب تک لوگ ہیں، انہیں دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ سادگی کیا ہے. اتنے مٹے ہوئے لوگ کہ کوئی عام آدمی دیکھے تو یہ سمجھے شاید کہ دیہاتی ہے یا کوئی دکاندار ہے یا کیا ہے. اور بڑے اتنے کہ پہاڑ ہوتے تو ہمالیہ ہوتے، اور بڑے اتنے کہ اگر سمندر ہوتے تو بحر الکاہل ہوتے. یہ چیز ہم نے حضرت خان صاحب رحمۃ اللہ نے دیکھی، اپنے شہر میں دیکھی. سب کچھ ہونے کے باوجود سال ہا سال انہیں دیکھا، کوئی ذکر ہی نہیں کہ میں کیا ہوں، یہ کچھ نہیں، چپ، خاموشی. ہے تو سیاست کا واقعہ، لیکن شورا تھی
اگلے دن ہونی کہ سیاست سے ہمیں کوئی ویسی بتاتے ہیں کہ بے نفسی ان لوگوں کی دیکھو. رات مشورے کے لیے 3 بزرگ بیٹھے ہوئے تھے تو بحث یہ چلی کہ کل شورا ہے اور جمعیت علماء اسلام کا امیر اور صدر کون. حضرت رحمۃ اللہ نے تجویز فرمایا مقام صاحب کا حضرت آپ امارت کو قبول فرما لیں، کل آپ کا نام میں پیش کر دوں گا تو آپ اس پہ نہ کریں. تو وہ اپنے معمول کے مطابق سے فرمایا کہ حضرت آپ لاہور میں تھا، فرمایا حضرت آپ یہ کہنا کہ وہ آپ کے جوتے میں کل صبح نارکلی میں سر پہ رکھ کے چلوں احتیاط، لیکن یہ نہ کہ یہ حکم نہ، جو کہنے والے تھے وہ روکا. اتنے مٹے ہوئے لوگ کہ پورے ملک میں شہرت اور یہ چیزیں گھر آئیں اور وہ کہیں دروازہ بند رکھو. یہ کیا ہے؟ یہ ادعا کا مٹ جانا. اس لیے نفس اس کا مکر یہ ہے کہ گناہ کی لذت کو کم کر دے گا اور دعوے میں اضافہ کر دے گا کہ گناہ نہیں رہے گا. کہے گا دعویٰ کرو میں بڑا پاک آدمی بڑا نیک آدمی ہو گیا. اچھا بھئی دعویٰ بھی نہیں رہا، اچھا بھئی گناہ کی لذت بھی نہیں رہی. تیسرا مورچہ کھو دے گا، تیسری طرف سے حملہ کرے گا اور اعمال میں غفلت پیدا کر دے گا. اور اعمال میں غفلت کا بدترین مرتبہ یہ ہے کہ صوفی یہ سوچنے لگے کہ میں شریعت کا مکلف ہی نہیں. لکھے ہیں لوگوں نے، بہت لوگوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم سے شریعت کی پابندیاں اٹھاتے ہیں. یہ ہے. کبھی ان معاملات میں نہیں پھنسنا چاہیے. نفس کے بڑے مکر اور نفس کے مکر کو سمجھنا یہ بڑی دانشمندی کی بات. گناہ چھپ گئے، وہ چھوٹے تھے عمر کی وجہ سے، اس لیے نہیں کہ تم نے توبہ کر لی. یہ بھی مکر ہے نا نفس کا. تم بڑے نیک ہوتے جا رہے، یہ حضرت نیکی اس لیے ہے کہ پیسہ نہیں ہے. پینے کو بھی جی چاہتا ہے مگر پیسہ نہیں. غالب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ داستان امیر حمزہ کی 70 جلدیں ہیں اور سخت سردی پڑ رہی ہے اور 20 بوتلیں محفوظ ہیں. اس سے زیادہ زندگی کی خوشی کیا چاہیے؟ تو نفس انسانی سکھاتا ہے بڑے نیک ہو کہ وہ نیک اس لیے ہوئے کہ پیسہ نہیں، وہ کرنا ہم کام. بلی کے دانت ٹوٹ جائے بیچاری کیا کرے، چوہے امان پائیں دانت سلامت رہے پھر دیکھیں چوہے کیسے بچتے. نفس انسانی اس لیے سب سے بڑی طاقت اس میں امارگی ہے، میں بڑائی. آخری دستخط میرے ہونے چاہیے. سارا ڈپارٹمنٹ اوے آخری دستخط میرے پر، فیصلہ میرا ہو. عقل ہو، دانشمندی ہو، اپنے ڈپارٹمنٹ اپنے محکمے کا فائدہ امت کا بالکل ٹھیک ہے، لیکن ذرہ برابر بھی اس میں اپنے نفس کا شائبہ ہے نا، یہ تباہی ہے. اور پھر لذت ہے اور پھر غفلت ہے. لذت بھی ختم ہو گئی اور دعویٰ بھی ختم ہو گیا. غفلت بھی ختم ہوئی یا نہیں ہوئی؟ غفلت طاری ہو گئی.
غفلت ایسی طاری ہو گئی کہ عید آ گئی، قربانی واجب ہے، دے دی نہ دی نہ دی۔ یہاں پہنچ کے فلسفی گمراہ ہو جاتا ہے۔ فلسفی کبھی یہاں تک پہنچتا ہے اپنے آپ کو گناہ سے باز رکھتا ہے۔ فلسفی تو کبھی اتنے اونچے دماغ کا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے یہ میرے قابل ہی نہیں۔ کتنے ہی فلسفی اس نے کہا پینا خود میرے علم کی توہین ہے۔ اچھا صاحب، اس کا میں کیا جانوں مخلوق کو، آئیں میرے در پہ رہیں، ہم کچھ کہتے تو غنیمت سمجھیں، اور اعمال صفر۔ تو انسان وہ جو تینوں پر نظر رکھے، سرکشی نہ رہے، لذت، کمال کا صوفی تھا، اللہ سے دعا مانگ رہا تھا، اس نے کہا اے رب عبادت کی لذت سے تیری پناہ مانگتا۔ حیران رہ گئی اس کی دعا، اس کا اے رب عبادت کی لذت سے تیری پناہ مانگتا۔ مطلب یہ کہ اگر عبادت میں لذت آئے تو معبود لذت ہے، اللہ نہیں ہے۔ ایک تو ہے نا آ گئی ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، ایک کسی مقصد کو پڑھنے لگا اور جس دن لذت ختم ہوئی عبادت بھی ختم ہو گئی، کیونکہ معبود مر گیا ہے، مقصود ختم ہو گیا، جس مقصد کے لیے کرتا تھا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ اور یہی حال دوسری طرف بھی ہے، تقویٰ۔ تقویٰ کی انتہا یہ ہے کہ مزاج آدمی کا رہبانہ ہو جائے۔ راہبوں کا مزاج کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بقدر ضرورت، بس ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں آہستہ 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 زندگی میں سمٹتی جاتی، آہستہ آہستہ انسان محدود ہوتا جاتا ہے، ظرف اللہ کے لیے وسیع ہوتا ہے، دنیا کے لیے سکڑ جاتا ہے۔ تو جب وہ سکڑنا شروع ہوتا ہے تو پھر انتخاب میں محتاط ہو جاتا ہے۔ پان چھوٹا ہو نا تو پھر کیا کیا چیزیں رکھنی ہیں، پان پہ چیزیں رکھنے والا محتاط ہو جاتا ہے کہ کیا کریں۔ یا یہ کبھی جاؤ نا سب وے، تو سب وے والے بھی ایسے کرتے ہیں، ان سے بھی سیکھنا چاہیے۔ پتہ نہیں کیا کیا ڈالتا رہتا ہے اور بچے کا منہ کتنا کھلے اور کتنا کھائے۔ ظرف کا کم ہونا اور وسیع ہونا بڑا سیکھنا ہے۔ کیا فرمائش؟ سبوے کے بڑے شوقین ہیں، سبوے کے بڑے شوقین ہیں، انگریڈینٹس کی بات کر رہے ہیں۔ زیادہ ہوتے ہیں، مرضی ہوتی ہے آپ کی کتنے ہاں مرضی بھی ایک چیز ہے۔ تو نفس انسانی کا ایسے ہی حال ہے، مزاج جب راہبانہ ہو جاتا ہے تو اشیاء ضروریات تک محدود رہتی ہیں، بس ضرورت کی چیز ہے، جتنی ضرورت ہے اتنی بات، جتنی ضرورت ہے اتنا کھانا، جتنی ضرورت ہے۔ آدمی کبھی سوچے تو عمر کا ایک حصہ کھانے کا ہوتا ہے، پھر عمر کا ایک حصہ بقا کا ہوتا ہے کہ صحت باقی رہے، جسم باقی رہے، پھر اتنا ہی کھانا شروع کر دیتا ہے۔ کیا چیز پہننی ہے ضرورت کے مطابق،
سواری ضرورت کے مطابق، اچھا تقویٰ کو دل کو شریک کرنا، کھانا